إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد قابل صد احترام سامعین کرام، بزرگان اعظام، خالق اور مخلوق کا رشتہ انتہائی مضبوط اور پائیدار ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک اپنی مخلوق سے بڑی محبت کرتا ہے، بڑی چاہت کرتا ہے۔ مخلوق میں سے جب کوئی انسان، کوئی بھی مخلوق اللہ کو یاد کرتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالی بھی اسے یاد کرتا ہے۔ اللہ کی یاد، اللہ کا ذکر، اس کی بڑی اہمیت ہے، بڑی فضیلت ہے۔ ذکر الہی دنیا کے اندر بھی انسان کے لیے بہت ساری اہمیت اور فضیلت کا حامل ہے، اور آخرت میں بھی یہی ذکر الہی ایک مومن کے لیے مغفرت اور نجات کا ذریعہ بنے گا۔ اس آیت مبارکہ
مبارکہ میں جو آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے، اللہ نے اہل ایمان کو کثرت کے ساتھ یاد کرنے کا حکم دیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اہل ایمان اللہ کو کثرت سے یاد کرو۔ یاد الہی زبان سے بھی ہو سکتی ہے، یاد الہی زبان کے علاوہ دیگر انسانی جو اعضاء ہیں ان سے بھی ہو سکتی ہے، اور یاد الہی کے کئی طریقے، یاد الہی قرآن مقدس کی تلاوت کر کے بھی ہو سکتی ہے۔ اللہ کی یاد نماز نوافل پڑھ کے بھی ہو سکتی ہے۔ اللہ کی یاد قرآن تلاوت کے علاوہ مخلوق خدا کی خدمت کر کے، اس سے بھی اللہ کی یاد ہو سکتی ہے۔ اور اسی طرح ایک انسان چلتا پھرتا اپنی زبان کو ذکر الہی سے تر بتر رکھتا ہے، اس سے بھی اللہ کی یاد ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، قرآن یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ اللہ عز و جل نے قرآن کو ذکر کہا ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ فرماتے کہ ہم نے اس ذکر کو اتارا ہے۔ یہ قرآن ایک ذکر ہے، نصیحت کی کتاب ہے۔ ایک انسان اس قرآن کو پڑھتا ہے، اس کی تلاوت کرتا ہے، تو گویا کہ وہ اللہ کو یاد کر رہا ہے۔ کیوں؟ یہ کلام الہی ہے، حتی یسمع کلام اللہ، یہ کلام الہی ہے، رب کی کلام ہے۔ اس قرآن کے اندر ہمارے خالق و مالک کے الفاظ ہیں، اس میں لکھ دیے گئے ہیں۔ اس میں موتیوں کی طرح ان الفاظ کو پرو دیا گیا ہے۔ ایک مومن بندہ جب قرآن کی تلاوت کرتا ہے، گویا کہ وہ رب کو یاد کر رہا ہوتا ہے، رب ذوالجلال کی وہ یاد میں ہوتا ہے۔ اور اس تلاوت کے بھی بڑے فائدے، اس تلاوت کرنے کے بہت سارے فائدے ہیں۔ 4 فائدے یہ ہیں، پہلے بھی سن چکے ہیں، کہ جو بندہ اس قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ فرماتے ہیں، مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ وَيَتَدَارَسُونَهُ فِيمَا بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّکِینَۃُ، کہ جو اہل ایمان، جو افراد اللہ کی مسجد میں سے کسی مسجد میں بیٹھ کر کے، اللہ کے گھر میں سے کسی گھر میں بیٹھ کر کے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن کا دور کرتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، اللہ کے نبی محمد کریم فرماتے ہیں ایسے لوگوں پر اللہ کی طرف سے سکونت طاری ہوتی ہے، سکون ملتا ہے۔ ایسی مجلس پر اللہ کی طرف سے سکون اور اطمینان چھا جاتا ہے۔ یہ بہت بڑا دنیا کا فائدہ ہے میرے بھائیوں۔ اگر ہم اس قرآن کو کھول کر کے رب کا ذکر کر رہے ہیں، اس کی تلاوت میں مشغول ہیں، اللہ کی طرف سے دلوں میں سکون اور اطمینان اتر رہا ہوتا ہے۔ اور یہ بہت بڑی، دل کا سکون بہت بڑی نعمت ہے، اور یہ نعمت انہی لوگوں کو حاصل ہوتی ہے کہ جو رب کے بندے ہیں، جو رب کے ولی ہیں، جو رب کے دوست ہیں، جو رب کا ذکر کرتے ہیں۔ ہر ایک کو یہ دل کا سکون نہیں ملتا،
لاکھوں کروڑوں روپئے انسان کما لے، بنگلہ بنا لے، کوٹھی بنا لے، کاریں گاڑیاں خرید لے، لو لشکر بنا لے، اپنا کاروبار سجا لے، پیسے دولت سے یہ دل کا سکون نہیں ملتا ہے۔ انسان آج دیکھیں مالدار لوگ بڑے پریشان ہوتے ہیں، رات کو نیند نہیں آتی ہے، سوتے ہیں تو گولی کھا کے سوتے ہیں۔ کیوں؟ سکون نہیں ملتا ہے، اطمینان نہیں ہے۔ لیکن یہ فری کا سکون قرآن دیتا ہے۔ جب اس کی آپ تلاوت کریں گھروں کے اندر، اپنے آفس میں بیٹھ کر کے، چلتے پھرتے، اللہ کی مسجد میں بیٹھ کر کے اس کی آپ تلاوت کریں گے، اللہ خود بخود دلوں میں سکون عطا فرما دے۔ اللہ فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار لوگوں سن لو، اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے، دلوں کو سکون ملتا ہے۔ جو گولی کھا کر کے حاصل نہیں ہوتا ہے، انسان بے چین ہو، دکھی ہو، پریشان ہو، ٹینشن میں ہو، قرآن کی تلاوت کرتے انشاءاللہ سکون مل جائے۔ یہ اللہ کی طرف سے بے بہا سکون کی کتاب ہے، اطمینان کی کتاب۔ حضرات صحابہ کا اللہ نے تذکرہ فرمایا قرآن مقدس میں، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، جب ان پر قرآن کی تلاوت کی جاتی تھی وہ ایمان میں بڑھ جایا کرتے تھے، دلوں کو سکون ملتا تھا، اطمینان ملتا۔ میرے بھائیوں، یہ بہت بڑا دنیا کا فائدہ ہے۔ آج اس فائدے کو حاصل کرنے کے لیے مالدار لوگ بڑے بے چین ہوتے ہیں، ان کو سکون نہیں ہے زندگی کے اندر، پراپرٹی بہت ہے، مال بہت ہے، لیکن ذہنی سکون نہیں ہے، قلبی سکون نہیں ہے۔ قلبی سکون کس وقت کس طرح ملے گا؟ رب کے ذکر سے ملے گا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون و اطمینان ملے گا۔ قرآن کی تلاوت کر، پیغمبر مصطفیٰ علیہ السلام کی زبان مبارک سے اللہ کے نبی فرماتے ہیں الا نزلت علیہم السکینہ، اللہ دلوں کے اندر اطمینان سکون طاری فرما دے گا۔ دوسرا بڑا فائدہ یہ ہے اس ذکر الہی کا، جو قرآن کی صورت میں ہم گھروں میں پڑھ رہے ہوں، مسجد میں بیٹھ کے پڑھ رہے ہوں، پیغمبر مصطفیٰ فرماتے ہیں الا غشیتہم الرحمہ، اللہ کی رحمت ایسی مجلس کو ڈھانپ لیتی ہے، اللہ کی رحمت ایسی مجلس پہ طاری ہوتی ہے، اللہ عز و جل ایسے لوگوں پہ رحمت فرماتے ہیں۔ اللہ کی رحمت کے کیا کہنے ہیں، یہ رحمت الہی، ورحمتی وسعت کل شیء، اللہ فرماتے میری رحمت ہر چیز پر وسیع ہے، اور جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے خاص طور پر ایسے انسان پر، ایسے بندے پر، ایسی بندی پر رب کی رحمت ہو، پھر وہ انسان رحمت الہی کی چھاؤں میں آ جاتا ہے، کامیاب ترین انسان ہے کہ جس بندے کو اللہ کی رحمت ڈھانپ لیتی ہے۔ بہت بڑا دنیا کا فائدہ ہے۔ اخروی فائدہ ابھی میں ذکر نہیں کر رہا، دنیا کا فائدہ بتلا رہا ہوں، اس قرآن کی تلاوت کرنے کا، ذکر الہی کرنے کا۔ اور اسی طرح فرمایا تیسرا فائدہ یہ ہے اس قرآن کی تلاوت کرنے کا، اللہ کے جو فرشتے ہیں وحفتہم الملائکہ ایسی مجلس کو ڈھانپ لیتے ہیں، ایسی قرآن کی محفل کو جو قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، رب ذوالجلال کے فرشتے ایسی مجلس کو ڈھانپ لیتے ہیں۔ ڈھانپنے سے کیا مراد ہے؟ ایسی مجلس میں رب کے رحمت کے فرشتے اترتے ہیں، ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، مغفرت کی، بخشش کی، رحمت کی۔ اللہ کے فرشتے بھی دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، جیسا کہ ایک حدیث میں آتا ہے، پیغمبر مصطفیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو بندہ نماز پڑھنے کے بعد نماز کے انتظار میں رہتا ہے، نماز فرض پڑھی ہے، اپنی مجلس میں بیٹھا رہتا ہے، تو اللہ کے فرشتے اس پر رحمت کی، بخشش کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ آپ اپنی مجلس میں بیٹھے ہیں،
آپ نماز پڑھیے، اسی مجلس میں بیٹھ کر کے ذکر الہی میں مشغول ہیں، اللہ کے فرشتے آپ پر رحمت کی دعائیں کرتے ہیں، بخشش کی دعائیں کرتے ہیں۔ جب تک بندہ بے وضو نہ ہو، اگر بے وضو ہوگا پھر فرشتوں کی دعا منقطع ہو جائے گی، یا کسی کو تکلیف دے گا پھر فرشتوں کی دعا منقطع ہو جائے گی۔ آپ باوضو رہیں، کسی کو تکلیف نہ دیں، اللہ کے فرشتے آپ پر رحمت کی، بخشش کی، مغفرت کی دعائیں کرتے رہیں گے۔ یہ پیغمبر مصطفیٰ علیہ السلام کا فرمان عالی شان ہے۔ یہ دنیا کے فائدے ہیں میرے بھائیوں۔ جو انسان ذکر الہی کے اندر قرآن کی تلاوت میں مشغول رہتا ہے یہ فائدے حاصل کرتا ہے۔ چوتھا بڑا فائدہ یہ ہے وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَا عِندَهُ، اللہ اپنے پاس جو پاک باز مقرب فرشتے ہوتے ہیں ان میں ایسی مجلس کا تذکرہ کرتے ہیں، ایسے افراد کا، ایسے لوگوں کا جو قرآن کی تلاوت زمین پر کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اللہ عرش بری پر ایسے لوگوں کا ذکر کر رہے ہیں کہ میرا بندہ میری قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، میرے ذکر میں مشغول ہے۔ تم کہتے تھے یہ زمین میں فساد ریزی کرے گا، دیکھو نا ذرا یہ میرا بندہ میرا ذکر کر رہا ہے، میرے قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے۔ یہ بہت بڑا فائدہ ہے جو اللہ عز و جل اپنے نبی علیہ السلام کی زبانی اللہ کے نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں۔ اور ایک حدیث قدسی بھی ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں، جیسا بندہ گمان کرتا ہے ویسا ہوتا ہے، اور اگر بندہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے میں بھی اس کو اپنے دل میں یاد کرتا ہوں، اور جب بندہ کسی جماعت میں بیٹھ کر کے مجھے یاد کرتا ہے میں اس سے بہتر جماعت جو فرشتوں کی جماعت ہے اس جماعت میں بیٹھ کر کے ان کو یاد کرتا ہوں۔ رب کا قرآن سچا ہے۔ اللہ کیا فرماتے ہیں فَاذْكُرُونِي اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون، مجھے تم دنیا میں یاد کرو، زمین پر بیٹھ کے مجھے یاد کرو، میرا ذکر کرو، میں ملائے اعلیٰ میں فرشتوں میں بیٹھ کر تمہارا تذکرہ کروں۔ یہ بہت بڑا فائدہ ہے ایک انسان کا، اور رب کے یاد کرنے کا، رب کے بندے کو یاد کرنے کا، اس کا بھی بہت بڑا فائدہ بندے کو ہوتا ہے۔ رب کا یاد کرنا یہ بھی ہے کہ رب اپنے بندے کا تحفظ کرتا ہے، اپنے اس بندے کو دنیا کے اندر جو نقصان ہونا ہوتا ہے اس نقصان سے بچا لیتا ہے۔ میرے بھائیوں میں ایک ذکر کی قسم بتلا رہا تھا کہ قرآن مقدس کی اللہ کا ذکر ہے، اس قرآن کی آپ تلاوت کرتے ہیں گویا کہ آپ اللہ کو یاد کر رہے ہیں، اللہ کی یاد میں ہیں، تو یہ قرآن بہترین میرے بھائیو اللہ کا ذکر ہے۔ آج ہم نے قرآن کی تلاوت کو چھوڑ دیا ہے۔ ایک وقت تھا گھروں کے اندر قرآن کی تلاوت ہوا کرتی تھی، آج گھروں کے اندر قرآن کی تلاوت نہیں ہے۔ پھر ہم شکوے کرتے ہیں گھروں کے اندر اسیب ہے، گھروں کے اندر شیاطین آ گئے، جن آ گئے، گھروں کے اندر ابازاری ہے، گھروں کے اندر پریشانی ہے، گھروں کے اندر ٹینشن ہے۔ ہم نے ٹینشن خود کریٹ کی ہے۔ جب ہم قرآن کی تلاوت کریں گے گھروں کے اندر کوئی ٹینشن نہیں ہوگی، پریشانی نہیں ہوگی۔ پیغمبر مصطفیٰ کا فرمان ہے، صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے، جس گھر کے اندر سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے ینفر الشیطان، شیطان بھاگ جاتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ کون فرما رہے ہیں؟ رسول کریم علیہ السلام فرما رہے ہیں۔ اس کا پیغام، اس کا فرمان لوہے پر لکیر ہے، سچا کلام ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جس گھر کے اندر قرآن پڑھا جاتا ہو وہاں شیاطین نہیں آ سکتے ہیں، وہاں جن نہیں آ سکتے ہیں، کوئی تنگ نہیں کر سکتا ہے۔ آیت الکرسی پڑھ کے دیکھیں، اور سورہ اخلاص پڑھ کے دیکھیں، سورہ فلق پڑھ کے دیکھیں، سورہ ناس پڑھ کے دیکھیں، آپ کے گھر کے اندر رحمتیں لگ جائیں گی، آپ کے گھر کے اندر رونقیں لگ جائیں گی، آپ کے گھر کے اندر دیکھنا اللہ کی رحمت کی برکھا برسے گی۔ کیوں؟ جب آپ کے گھر میں رب کا قرآن پڑھا جا رہا ہوگا پھر کوئی پریشانی، کوئی ٹینشن نہیں ہوگی۔ رب کا وعدہ ہے، پیغمبر مصطفیٰ
مصطفیٰ علیہ السلام کا فرمان سچا ہے، اس میں کسی قسم کا جھوٹ نہیں ہو سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، قرآن کو پڑھیں، خود پڑھیں، جو پڑھے ہوئے ہیں قرآن پڑھا کریں، آپ کو دیکھ کر کے آپ کے بچے بھی قرآن پڑھیں گے۔ جب والدین قرآن کو چھوڑ دیں گے پھر بچے بھی قرآن کو ہاتھ نہیں لگائیں گے۔ اس لیے ذمہ داری ہے، رسول کریم علیہ السلام کا فرمان ہے کہ گھر کا سربراہ وہ مسئول ہے، نگران ہے، کل قیامت کے روز اس سے نگرانی کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ والدین کو چاہیے گھروں کے اندر تلاوت کیا کریں تاکہ بچوں کے اندر عادت پختہ ہو، بچے بھی قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ یہ سلسلہ چلتا رہے، جس طرح ہمارے آباء و اجداد، ہمارے بڑے، ہمارے والدین قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے، ہمیں بھی قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے۔ ایک وہ دور تھا مائیں دودھ پلانے سے پہلے قرآن پاک کی تلاوت کرتی تھی۔ اللہ نے امام بخاری جیسے امام ہیرے پیدا کیے کہ جب مائیں اس قسم کا اہتمام کریں گی پھر بچے بھی نیک پیدا ہوں گے، صالح پیدا ہوں گے۔ اور آج ہمارے ہاں مائیں وہ کیا کرتی ہیں؟ بچوں کو کارٹون لگا کے دے دیتی ہیں، اس قسم کی چیزیں لگا کے دے دیتی ہیں، بچے جانے اور وہ سوشل میڈیا جانے۔ نہیں، اس سے گھروں کے اندر بگاڑ پیدا ہوتا ہے، بچوں کی ذہنی جو سطح ہے وہ خراب ہوتی ہے، بچے نفسیاتی مریض بنتے ہیں۔ جب بچہ ہر وقت موبائل کے سامنے رہے گا اور وہ بچہ شرارتیں سیکھے گا، شیطانی باتیں سیکھے گا۔ اس لیے بہتر ہے کہ ماں بھی قرآن پڑھتی رہے، باپ بھی قرآن پڑھتا رہے، تاکہ اس کے بچے بھی قرآن پڑھیں اور وہ گھر جنت نظیر بن جائے۔ میرے بھائیوں، یہ ایک ذکر کی قسم ہے، قرآن پڑھا کریں۔ یہ میرا پیغام ہے آپ تمام بھائیوں کو، بہنوں کو، کہ اس قرآن سے اپنے سینوں کو منور کریں، اپنے سینوں کو آباد کریں، رونق پیدا کریں۔ انشاءاللہ پھر آپ کو گولی کھا کر کے سونے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ آپ کو ٹینشن ہے جب تک میں گولی نہیں کھاؤں گا سکون نہیں ملے گا، اطمینان نہیں ملے گا۔ نہیں، آپ ان چیزوں کا اہتمام کریں، سورہ ملک پڑھ کے سویا کریں، سورہ اخلاص، الناس اور اس طرح فلق پڑھ کے سویا کریں، پھر آپ کو کسی قسم کی گولی کھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ میرے بھائیوں، یہ نماز بھی اللہ کا ذکر ہے۔ اللہ عز و جل فرماتے ہیں اقیم الصلاۃ لذکری، میرے ذکر کے لیے نماز کو قائم کریں۔ یہ نماز اس کو عام نہ سمجھیں، ہم اس کو فارمیلٹی نہ سمجھیں کہ یہ فارمیلٹی ہے۔ نہیں میرے بھائیوں، یہ اہم اللہ کا فریضہ ہے، بلوغت سے لے کر کے مرتے دم تک اہم اللہ کا فریضہ ہے۔ اور اس میں ایک بندے کا اللہ کے ساتھ تعلق وابستہ ہوتا ہے، ایک بندہ رب کے ساتھ ہم کلام ہوتا ہے۔ پیغمبر مصطفیٰ فرمایا کرتے تھے کہ میں اپنے رب سے سرگوشی کرتا ہوں، رب سے ہم کلام ہوتا ہوں۔ اور جب انسان مسجد میں آ جاتا ہے، نماز شروع کر دیتا ہے، اللہ اکبر کہہ دیتا ہے، گویا کہ بندے اور اللہ کا آپس میں ہم کلام ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ نماز کے اندر پہلی تکبیر کو کیا کہتے ہیں؟ جب انسان صفوں میں کھڑے ہو کر کے پہلی تکبیر پڑھتا ہے، تکبیر اولیٰ کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ تکبیر تحریمہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ تکبیر تحریمہ۔ تکبیر تحریمہ کا مطلب کیا ہے؟ کہ اب دنیا کی باتیں کرنا حرام ہو چکی ہیں، دنیا کی گفتگو حرام، کھانا پینا حرام۔ اب ایک بندے کا رب کے ساتھ کنیکشن شروع ہو گیا ہے، اب یہ بندہ رب کے ساتھ ہم کلام ہو رہا ہے، رب سے باتیں کر رہا ہے۔ الحمدللہ سے لے کے آخر دم تک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تک، ایک مسلمان، ایک مومن رب سے باتیں کر رہا ہے، رب سے گفتگو کرتا ہے۔ اور سورہ فاتحہ پہ غور کریں، الحمدللہ رب العالمین جب انسان پڑھتا ہے اللہ جواب کیا دیتا ہے؟ حدیث قدسی ہے، جب انسان الحمدللہ پڑھتا ہے اللہ فرماتے ہیں حمدانی عبدی، میرے اس بندے نے میری حمد کی ہے، میری تعریف کی ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ دنیا میں مسجد میں بیٹھ کر کے الحمدللہ پڑھتے ہیں، اللہ عرش بری پر بیٹھ کر کے اللہ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری حمد کی ہے، تعریف کی ہے۔ اور جب بندہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے اللہ کیا فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے میری ثنا کی ہے۔ اللہ اکبر۔ جب
انسان مالک یوم الدین پڑھتا ہے، اللہ کیا فرماتے ہیں؟ مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری تمجید بیان کی ہے، میری بزرگی بیان کی ہے۔ اور جب بندہ پڑھتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ فرماتے ہیں یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، نصف حصہ میرے لیے ہے اور نصف حصہ میرے بندے کے لیے ہے، اور میرا بندہ اب جو کچھ مجھ سے مانگے گا میں اس کو عطا کروں گا۔ جس طرح دیکھو کس طرح ایک انسان رب کے ساتھ ہم کلام ہو رہا ہے، تو میرے بھائیوں یہ نماز اللہ کا ذکر ہے، اللہ کو یاد کرنا ہے۔ آپ اللہ کو یاد کریں گے، اللہ بھی آپ کو یاد کرے گا، اور دنیا کے اندر بھی آپ کو اس ذکر سے، اس نماز سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ مصیبتوں سے بچائے گا، پریشانیوں سے بچائے گا، ٹینشن سے بچائے گا، اور حتیٰ کہ اس نماز سے آپ کو دنیا کے نقصان سے بچائے گا۔ وقت نہیں ہے مگر میں لمبا واقعہ آپ کے سامنے بیان کرتا۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے تفسیر ابن کثیر کے اندر اس واقعے کو کوٹ کیا ہے، نقل کیا ہے۔ آپ یہ جو آیت مبارکہ ہے امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، کون ہے جو لاچار کی آواز کو سننے والا ہے، کون ہے کہ جو پریشان کی پریشانی کو سننے والا ہے۔ اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں وہ واقعہ پڑھیں کہ جس میں ایک انسان زیدانی سے دمشق تک وہ سواریاں لے کے جایا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ وہ مشکوک آدمی کو لے جاتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ وہ مشکوک بندہ، وہ ڈاکو تھا، وہ جو بھی انسان کو پکڑتا تھا اس کی چیزیں لوٹ لیا کرتا تھا، قتل کر دیا کرتا تھا۔ اس بندے کو اس نے پکڑ لیا اور وہ اس کو قتل کرنے پہ درپے ہے۔ یہ بندہ معافی طلب کرتا ہے، مجھے معاف کر دے، اور کہتا ہے نہیں تجھے معاف نہیں کروں گا۔ یہ کہتا ہے میری خیر نہیں ہے۔ اب ایک فریاد کرتا ہے کہ مجھے 2 رکعتیں نماز پڑھنے دو۔ اب وہ 2 رکعتیں نماز پڑھتا ہے، دور سے دیکھتا ہے ایک گھوڑے کے اوپر ایک بندہ سفید لباس میں ملبوس ہے، تیزی سے دوڑا آ رہا ہے، ہاتھ میں نیزہ ہے، اور نیزہ آ کر کے اس ڈاکو کے پیٹ میں پبست کرتا ہے، اس کو قتل کر دیتا ہے۔ یہ بندہ کہتا ہے میں نماز پڑھ رہا تھا اور مجھے فاتحہ نہیں آ رہی تھی، میری زبان سے یہی آیت مبارکہ نکل رہی تھی، امن یجیب المضطر اذا دعاہ یکشف السوء، کون ہے جو لاچار کی لاچاری کو سننے والا ہے، کون ہے جو مجبور کی مجبوری کو سننے والا ہے۔ اللہ نے کس طرح اس بندے کی مجبوری کو سنا، لاچاری کو سنا، مصیبت کو سنا۔ یہ کس کا فائدہ ہے؟ یہ نماز پڑھنے کا فائدہ ہے، 2 رکعت پڑھنے کا فائدہ ہے۔ 2 رکعت پڑھنے سے اللہ نے اس کو قتل ہونے سے بچا لیا۔ یہ میرے بھائیوں یہ نماز انسان کو، جہاں ذکر الہی ہے وہاں بہت ساری جو مشکلات ہیں اس سے بھی دور کرتی ہے۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر یہی فرمایا ہے کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز کے ساتھ، صبر کے ساتھ اللہ کی مدد طلب کرو، اللہ کی استعانت طلب کرو۔ یہ نماز بھی انسان کو دنیا کے اندر مصیبتوں سے بچانے والی ہے۔ اسی طرح میرے بھائیوں آپ کسی کی ہیلپ کرتے، کسی مجبور کی، کسی مخلوق خدا کی آپ ہیلپ کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، یہ بھی ذکر الہی ہے۔ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے ایک بندہ اگر کسی بندے کے پاس جا کر کے اس کی بیمار پرستی کرتا ہے، تیمارداری کرتا ہے، تو گویا کہ وہ اللہ کو یاد کر رہا ہے، اللہ کا ذکر کر رہا ہے۔ ایک بندہ کسی مخلوق خدا کو، جس طرح آج کل انسان سیلاب میں وہ ڈوب چکے ہیں، آپ ان کی ہیلپ کرتے ہیں، آپ ان کی امداد کرتے ہیں، گویا کہ آپ اللہ کو یاد کر رہے ہیں۔ اللہ عز و جل دنیا کے اندر آپ کے مالوں میں برکتیں بھی عطا کرے گا اور مصیبتوں سے بچائے گا۔ کیوں؟ میں نہیں کہتا ہوں، پیغمبر مصطفیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں من نفس کربتاً عن کرب الدنیا نفس اللہ عنہ کربۃ من کرب یوم القیامہ، جو دنیا کے اندر کسی مسلمان کی مصیبت کو دور کرتا ہے، پریشانی کو دور کرتا ہے، اللہ اس بندے کی دنیا و آخرت کی ساری مصیبتیں دور فرما دیتا ہے۔ گویا کہ یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ یہ بہت سارے ذکر کے ہیں، مواقع ہیں۔ اسی طرح چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ کو ہمیشہ یاد رکھا کریں میرے بھائیوں۔ اسی طرح اسی لیے اللہ نے فرمایا ہے اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، کثرت سے اللہ کو یاد کرو، وسبحوہ بکرۃ و اصیلا،
صبح و شام اللہ کی تسبیحات بیان کرو۔ آگے پھر کیا فرمایا؟ نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہی ہے والذی یصلی علیکم وملائکہ، تم ذکر کرو گے، اللہ کی تسبیح بیان کرو گے، اللہ بھی تم پر صلوات بھیجے گا، اللہ بھی تم پر رحمتیں نازل فرمائے گا، اللہ کے فرشتے بھی تم پر رحمت کی دعائیں کریں گے۔ اس لیے اہل ایمان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ اہل ایمان، کہیں تمہیں تمہارے مال، تمہاری اولادیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں۔ کیوں؟ مال میں پڑھ کے انسان اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے، کاروبار میں لگا ہوا ہے، نماز کی فکر نہیں کرتا ہے، ظہر گئی، عصر گئی، مغرب گئی، عشاء گئی، کوئی فکر نہیں ہے، ایسا انسان خسارے کے اندر ہے۔ کیوں؟ اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، جو ذکر الہی سے غافل ہوتا ہے، قرآن کی تلاوت سے، نماز سے، ذکر سے، یہ خسارہ اٹھاتا ہے، چاہے وہ کتنے پیسے کما بھی لیتا ہے، لیکن تجارت میں برکت نہیں پڑتی ہے، اس تجارت کے اندر، اس مال کے اندر اللہ برکتیں نہیں فرماتا ہے۔ اسی طرح اپنی اولاد میں بیٹھ کر کے ایک انسان ذکر الہی سے غافل ہو جاتا ہے، کھیل رہا ہے، ان کے ساتھ کود رہا ہے، ظہر گئی، عصر گئی، مغرب گئی، یہ بھی انسان خسارے کے اندر ہے، گھاٹے کے اندر ہے۔ میرے بھائیوں، اپنے آخرت کی فکر کریں، اللہ کو یاد کریں۔ وہ بندہ جو اپنی اولاد کو بھی خوش رکھتا ہے، اللہ کو بھی راضی رکھتا ہے، مال بھی کماتا ہے، ذکر الہی بھی مشغول ہے، یہ بندہ کامیاب ہے۔ اور جو بندہ ذکر الہی سے دور ہوتا ہے، پھر اللہ شیطان کو اس پر مسلط کر دیتا ہے۔ سورہ زخرف پڑھ کے دیکھیں، وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، جو ذکر الہی سے دور ہوتا ہے، غافل ہوتا ہے، اللہ فرماتے ہیں ہم اس پر شیطان کو مسلط کر دیتے ہیں، شیطان اس کا دوست سجن بیلی بن جاتا ہے، اور جس کا شیطان دوست ہو پھر اس کو ذکر الہی کے قریب نہیں آنے دیتا، نہ نماز کے، نہ روزے کے، نہ حج کے، نہ قرآن کے، نہ نماز کے۔ اس لیے اپنے میرے بھائیوں ذکر الہی کو اپنا وظیفہ بنائیں، اور کل قیامت کے روز یہ نہ ہو کہ اللہ اعلان کر رہے ہوں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ۔ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ جو میرے ذکر سے دنیا میں اعراض کرتا ہے، بے رخی کرتا ہے، مجھے یاد نہیں کرتا ہے، میں دنیا کے اندر نقصان کیا ہے اللہ کو یاد نہ کرنے کا، اللہ کو یاد نہ کرنے کا دنیا میں نقصان کیا ہے؟ اللہ دنیا کے اندر اس کی معیشت کو تنگ کر دیتا ہے، مطلب اس کی گزران کو، زندگی کو تنگ کر دیتا ہے۔ جو بندہ اللہ کو یاد نہیں کرتا ہے، چاہے جتنے پیسے دولت کما لے، لیکن سکون کی نیند اس کو نہیں آتی ہے، اطمینان کی نیند نہیں آتی ہے۔ جو ذکر الہی سے غفلت کرتا ہے، اور روز قیامت اللہ اس کو اندھا نبینا کر کے اٹھائے گا، کہے گا اللہ میں تو دنیا میں دیکھنے والا تھا۔ فرمایا کہ دنیا کے اندر تیرے پاس نصیحتیں آتی رہیں، تیرے پاس قرآن آتا رہا، تو نے اعراض کیا، بے رخی کی، وَكَذَٰلِكَ الْيَوْمَ تُنسَىٰ، آج قیامت کے روز اسی طرح تجھے فراموش کر دی جائے گا، جس طرح تم نے ذکر الہی کو فراموش کر دیا، قرآن کو کنڈ کر دی۔ قرآن کو کیا ہے؟ آپ نے نہ مانا، نماز نہ پڑھی، میرا ذکر نہ کیا، آج اسی طرح آپ کو بھی فراموش کر کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں جب تک زندہ رکھے قرآن، نماز، ذکر الہی، مخلوق خدا کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہی کہ کامیابی کے دلیل ہے، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔